السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل میکس لائف ایزی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھ صحت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خیال رکھنا انسان پر لازم ہے۔ ہمیں اپنی خوراک میں صاف ستھری اور خالص اشیاء کو شامل کرنا چاہیے جس سے ہماری صحت کو نقصان نہ ہو۔ آج میں صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے دیسی گھی بنانے جا رہی ہوں۔ میں گھر کے بنے ہوئے مکھن سے ہی آپ کو دیسی گھی بنانا سکھاؤں گی۔ یہ دیسی گھی بنانا اتنا آسان ہے، اگر اسے بچے سے بھی کہہ دیں تو وہ بھی بآسانی بنا لے گا۔ تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک پین کو گیس پر رکھیں گے۔ میں نے اس میں مکھن کو ڈال دیا۔ اب گیس کو آن کر دیں گے۔ ہم نے فلیم لو ہی رکھنی ہے۔ یہ مکھن فوراً ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی مکھن پگھلے گا اس پر جھاگ بننا شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں ہم مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ابل کر باہر کو نہ گرے۔ یہ سارا پروسیس ہم لو فلیم پر ہی کریں گے۔ جیسے ہی جھاگ اوپر کی طرف تیزی سے آنے لگے تو پھر ہم چمچ کو تیزی سے گھماتے ہوئے چلائیں گے اور فلیم کو مزید کم یا آف کر دیں گے تاکہ یہ باہر نہ گرے۔ اس طرح چمچ چلانے سے جھاگ یکدم تھم جائے گی اور نیچے بیٹھ جائے گی۔ اسے لو فلیم پر 2 سے 3 منٹ تک پکاتے رہیں گے۔ جب یہ جھاگ اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اسے میڈیم فلیم پر پکانا شروع کر دیں گے۔ اس میں ہم کسی قسم کا آٹا یا کوئی اور چیز شامل نہیں کر رہے۔ اکثر لوگ گھی بنانے کے لیے اس میں آٹا شامل کرتے ہیں۔ میں اسے بغیر آٹا ڈالے ہی بناؤں گی۔ مکھن کو جب گھی بنایا جاتا ہے تو اس میں ابال اس لیے آتا ہے کہ اس میں لسی کی تھوڑی سی مقدار رہ جاتی ہے۔ میں نے اس میں سے ساری لسی نکال لی تھی، مگر جتنی بھی نکال لیں تھوڑی بہت تو رہ ہی جاتی ہے، جس سے اس میں ابال آنے لگتا ہے۔ اسے شروع میں کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر اسے اگر چمچ سے مکس کرتے رہیں تو یہ ابال خود بخود نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جب گھی میں ابال آنا رک جائے گا تو پھر ہم اس کا فلیم تھوڑا ہائی کر کے پکائیں گے۔ اسے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ گھی کے نیچے چھاچ یعنی لسی کے ذرات جب گولڈن ہو جائیں۔ زیادہ ڈارک نہیں کرنا۔ جیسے ہی یہ ہلکا گولڈن کلر آ جائے گا تو فوراً ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے گیس سے ہٹا لیں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو گھی کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو چمچ سے ہٹا کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا گولڈن ہونا چاہیے۔ گھی کی تہ میں یہ گولڈن ذرات تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اس میں موجود لسی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے چھان لیں گے، جس سے لسی کے یہ سارے ذرات اس میں سے نکل جائیں گے اور ہمارا گھی صاف ہو جائے گا۔ اسے چھاننے کے لیے ہم باریک چھلنی کا استعمال کریں گے تاکہ باریک ذرات بھی اس میں سے چھن جائیں۔ ہمارے گھی سے ایک باؤل تو بھر چکا ہے۔ ابھی ہمارے پاس اور بھی گھی بچا ہوا ہے۔ میں اسے دوسرے باؤل میں نکال لوں گی۔ باقی کا بچا ہوا گھی بھی میں اسی طرح سے چھان لوں گی۔ دیکھیں میں نے سارے گھی کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے۔ اس طرح سے ہمارا سارا گھی شفاف ہو جائے گا اور کسی بھی طرح کا کھانا بناتے وقت یہ ذرات اس میں نظر نہیں آئیں گے۔ اتنے مکھن سے ہمارے پاس 2 باؤل گھی تیار ہو چکا ہے۔ اس طریقہ سے بنایا گیا گھی کبھی خراب نہیں ہوتا اور لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، مگر کوشش کر کے تازہ گھی ہی استعمال کریں تو بہتر ہے۔
اسے فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ ہمیں کوشش کر کے گھر پر تھوڑی محنت کرنے کے بعد اپنے فیملی ممبرز کے لیے دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے، چاہے اسے تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ بازار کے کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، ان سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اپنی صحت کا انسان خود خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک بہترین آپشن ہے جس کے صحت پر کوئی نیگیٹو اثرات بھی نہیں آتے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔